اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے کل سیکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سے کچھ 12 صحابہ لے کر انہوں نے جمید الثانی کے آخری دن جو بعد میں رجب کا پہلا دن نکلا، اس روز کفار سے جنگ کی ہے، جس میں کچھ کفار کے لوگ مارے گئے۔ جب کفار نے واویلا مچایا کہ مسلمانوں نے رجب کے مہینے میں جو محرم کا مہینہ ہے جنگ چھیڑ دی، تو حضرت عبداللہ کو ندامت ہوئی، وہ دلگیر ہو گئے۔ انہوں نے یہ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرایا۔ اس پر اللہ نے آیت نمبر 217 جو ہم نے کل پڑھی ہے نازل کی ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو لوگ رجب کے مہینے میں جنگ چھیڑنے کو برا قرار دیتے ہیں، وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ سے لوگوں کو روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام کے اصلی مجاوروں کو وہاں سے نکالنا، یہ تو زیادہ گناہ کا کام ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ تو فتنے اور فساد کا کام ہے اللہ کے نزدیک، اور یہ فتنہ اور فساد قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس آیت سے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہو گئی کہ ان کے کام کو رب العالمین نے سراہا۔ اس آیت میں اس کی طرف بشارت ہے۔ ان الذین آمنوا، ان جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، سٹرس کے لیے آتا ہے۔
الذین اس میں موصولہ ہے، انگریزی میں اسے ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ آمنو فعل ماضی ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ہے، اس کا معنی ہے they believed۔ الذین آمنو کا معنی بن گیا جو لوگ ایمان لائے۔ اب ان کا معنی ہم کرتے ہیں بے شک، surely، certainly، those who believed، جنہوں نے ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر، و ہاجرو، یہ ہاجرہ سے نکلا ہے، ہاجرہ، اگر ہم اس پر زبر ڈالیں، اس پر زبر ڈالیں، اس پر زبر ڈالیں تو یہ ورڈ ہاجرہ بن گیا۔ ہاجرہ کا معنی ہے اس نے چھوڑ دیا، اس نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ ہاجرہ سنگولر ہے، ہاجرہ سنگولر ہے، ہاجرو اس کا جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ ہاجرو کا لفظی معنی ہو گیا ان سبوں نے چھوڑا، ان سبوں نے چھوڑا۔ کیا چھوڑا؟ وطن کو۔ وہاجرو، شرعی اصطلاح میں ہاجرو کا معنی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا۔ ان الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، وہاجروا، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، وجاہدوا، جاہدوا کا لفظ جو ہے یہ بھی جاہد سے نکلا ہے۔ جاہد کا لفظی معنی ہے اس نے جد و جہد کی، جد و جہد کی۔ انگریزی میں ہم لکھیں گے he strived۔ اصطلاحی معنی ہے جاہد سنگولر ہے، جاہدو پلورل ہے۔ جاہد سنگولر ہے، جاہدو جمع کا صیغہ ہے۔ جاہدو، ان سبوں نے، ان سبوں نے، انہوں نے جہاد کیا۔ اصطلاحی معنی میں جاہد، جاہدو کا معنی ہے مل کر، اکٹھے ہو کر کافروں کے خلاف لڑنا۔ جاہدہ کا ایک اور معنی ہے اپنے نفس کے ساتھ بھی لڑنا، مجاہدہ کرنا،
اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا، جو برائیاں نفس میں آتی ہیں ان کو ایک ایک کر کے ترک کرنا، ایک ایک کر کے چھوڑنا، یہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہوا۔ یہاں اصطلاحی معنی میں یہ ان لوگوں کے حق میں آئی ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد مدینہ کی طرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے جہاد کیا، کس میں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، جار مجرور، اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ ایک تو یہ ایمان والے ہیں، دوسرا انہوں نے ہجرت کی، تیسرا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قریش کے خلاف جہاد کیا۔ اولئک، یہی لوگ، اولئک، یہی لوگ، یہ مبتدا ہے۔ یرجون، یرجون فعل مضارع ہے، اس کا لفظی معنی بنتا ہے وہ سب امید رکھتے ہیں۔ کس چیز کی امید رکھتے ہیں؟ رحمت اللہ، رحمت مفعول بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے، اللہ کی رحمت کا۔ یرجون رحمت اللہ، وہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ مبتدا ہے، غفور اس کی خبر ہے اور رحیم بھی اس کی خبر ہے۔ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ غفور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندے کے گناہ تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں کرتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ بخش دینے کے بعد اس کے ساتھ رحمت کا سلوک بھی کرتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر بھی رحم کرے، ہمیں بھی بخش دے۔ ہم اس کے غفور کے محتاج ہیں، ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اس کے خزانے میں اس چیز کی کمی نہیں ہے کہ ہم جیسے نادان اور ناشکر لوگوں کو وہ بخش دے اور اپنے رحمت کے سائے میں لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔